اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم قلب محزون کے ساتھ ماہ عزا کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد کا پرسہ دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی بھی کتابوں میں آداب موجود ہیں، لیکن آپ کے سامنے صرف 2 آداب بیان کرنا مقصود ہے کہ جب ہم یہ مہینہ آئے، ماہ محرم آئے، تو ہمیں کس طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اور یقین جانیے کہ پورے سال جن کو توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مراقبت کریں، رعایت کریں اور خیال کریں کہ یہ مہینہ جب آئے تو اس سے پہلے استغفار کریں اور توبہ کریں تاکہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے سال اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے، اور خاص کر ماہ مبارک میں بھی شبہ قدر میں اگر وہ باب التوبہ میں داخل نہیں ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماہ عزا آ جائے، ماہ محرم آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ باب حسین سے داخل ہو کر باب توبہ میں داخل ہو جائے، تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا حسین جملہ ہے اور کتنی پیاری بات کہی ہے جعفر شوستری نے کہ جب انسان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، جب اسے توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اپنے پروردگار سے، تو باب حسین کھلا ہوا ہے۔ امام حسین اپنے آغوش محبت کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے پاس آؤ، انشاءاللہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا اور کربلا کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جناب حر ہیں کہ جو ابھی تلک جنہوں نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی، لیکن اس کے بعد جب وہ نادم ہو کر اور اپنے توبہ کرنے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں آئے، تو امام حسین نے اپنے دامن کو پھیلا دیا اور جناب حر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو اس طریقے سے جناب حر علیہ السلام ہو گئے اور وہ شہید ہوئے اور شہادت کی منزلوں پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے، دوسرا ادب یہ ہے اس مہینے میں داخل ہونے کا، اس کا اصول اور اصل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، چاہے گناہ صغیرہ ہوں، چاہے گناہ کبیرہ ہوں، لیکن ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کریں، ہمارے دل محزون ہو جائے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، تو ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں۔ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ابھی ہم اس مہینے میں وارد ہو رہے ہیں، اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں امام حسین نے بڑے بڑے گناہوں کو، اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ جناب حر کو ابھی مثال آپ کے سامنے، جناب حر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو سوچیے اگر ہم اس مہینے میں بغیر گناہ کے اپنے گناہوں سے، یعنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے دور ہونے کے بعد امام حسین کے پاس آئیں گے، تو ضرور ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ کیونکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ حسین کشتی نجات ہیں، تو کیا امیر المومنین کشتی نجات نہیں ہے؟ کیا امام حسن کشتی نجات نہیں ہے؟ یقیناً تمام ائمہ کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین کی کشتی اوسع و اسرع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امام حسین کی کشتی بہت وسیع و عریض ہے، جس میں سب کچھ جگہ مل جاتی ہے، گنہگار ہو، غیر گنہگار ہو، لیکن جب امام حسین کے پاس آتا ہے تو پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ امام حسین کی کشتی اسرع ہے، یعنی بہت تیزی سے وہ اپنے پر سوار ہونے والے کو اس کے نیک مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار سے دعا یہی ہے کہ پروردگار اس ماہ عزا میں، اس ماہ محرم میں ہمارے جو بھی گناہ ہو، گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ ہوں، ان کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق کرامت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ